9 تاریخ ہے، 9واں روزہ اہل ایمان نے، خوش قسمت لوگوں نے 9واں روزہ رکھا ہے، اور جو حضرات رمضان شریف سے کما حق کو فیض یاب نہیں ہو رہے، افسوس ہے ان پر، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سب کو رمضان کی تمام ساعتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور ان کے فرض کرنے کی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیوں کو جمع کرو، اور نافرمانیوں کو، بغاوت کو، سرکشی کو، بے ادبی اور بدتمیزی کو دور کر دو۔ تو رمضان شریف تو ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے تشریف لایا ہے، اور راستے کے گھر کے دروازے کے سامنے سے اگر نہر گزر رہی ہو، پانی موجود ہو، اور پھر بھی بندہ کنارے پر بیٹھنے کے باوجود اگر وہ میلا کچیلا رہ جائے تو کس کا قصور ہے؟ پانی تو پاکیزہ، پانی تو صاف چل رہا ہے، رواں دواں ہے، تو کوئی آئے اور اس پانی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اور نیکیوں سے مزین ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو رمضان کی برکتوں سے ابھی محروم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کتنا معزز مہمان ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ مبارک کی تعارف بیان فرمایا، شہر اولہ رحمتم و اوسطہ مغفرتم و آخرہ عتق من النار۔ یہ مہینہ رمضان شریف کا مہینہ، اس کا پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، اللہ سے رحمت مانگتے رہو۔ دوسرا حصہ مغفرت ہے، اللہ سے بخشش مانگو، اور تیسرا عشرہ وہ دوزخ کی آگ سے رہائی کا عشرہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کا تعارف بیان فرما دیا، اور حضرت ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور دن کو روزہ، رات کو نماز تراویح اور قرآن کریم کی سماعت، اور اندازہ لگائیں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اس ماہ مبارک میں۔ تو یہ سلسلہ پورا سال جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دفعہ بس چند دنوں کے لیے عبادت کر لی اور پھر ہفتہ بھر، مہینہ بھر ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں جو کچھ لوگ۔ تو یہ تو رمضان شریف تو ایز اے ریفریشر کورس ہے، اس سے جو آپ نے تربیت حاصل کی ہے وہ پورا سال رہنی چاہیے۔ نمازیوں کی تعداد اسی طرح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا دیگر اسلامی ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان اور اہل اسلام نماز تراویح میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔
اور ہمارے ہاں صورتحال اس سے بہت ہی مختلف ہے۔ بزرگ لوگ سفید داڑھیوں والے تو بہت جلدی نماز عشاء کے لیے حاضری دیتے ہیں، فرض بھی جماعت کے ساتھ، پھر تراویح بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، قرآن کریم کو سنتے بھی ہیں۔ اور ماشاءاللہ نوجوان وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب رکوع میں جائیں، ہم دوڑ کر رکعت میں پورے ہو جائیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ گپے لگاتے رہتے ہیں، اور کرکٹ کا میدان ہو تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، دھوپ نہیں دیکھتے، سردی نہیں دیکھتے، ہر موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم کی سننے کی باری آتی ہے تو اس وقت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور جن پر رحمت برستی ہے جا کے ان بزرگان دین کے درباروں کو دیکھ لیں، ان کے درباروں پر 24 گھنٹے عاشقان خدا اور غلامان مصطفیٰ کی آمد ہوتی رہتی ہے، اور ان کے در پر جا کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر سب سے پہلا انعام کیا ملتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ وہاں کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نوافل میں مصروف ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جو غیر شرعی حرکات وہاں جا کر کچھ لوگ کرتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ادب اور احترام کے ساتھ جا کر حاضری دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فیض لینے کی بجائے بے ادبی اور گستاخی کر کے اپنا پہلا بھی گنوا کر بیٹھ جائیں۔ تو مرد مسلمان کو ہر وقت چاقو چوبند اور متحرک اللہ اور اس کا رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسمانی طور پر کمزور مومن سے طاقتور مومن، جسمانی لحاظ سے طاقتور مومن اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پسند ہے۔ تو طاقتور، جسمانی طور پر طاقتور بننے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنایا جائے، غذا کو صاف ستھری غذا کھائی جائے، اچھے طریقے سے کھائی جائے، جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن کیا؟ حلال کھاؤ، حلال پیو۔ یہ نہیں ہے کہ جو سامنے آ جائے اس کو چٹ کر جاؤ، بلکہ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے دیکھو کہ وہ رزق ہے کیسا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس بندے کے پیٹ میں حلق کے ذریعے حرام کا ایک لقمہ چلا جائے یا حرام کا ایک گھونٹ چلا جائے، 40 دن تک نہ اس کی نفلی عبادت قبول کی جاتی ہے، نہ فرض قبول کیے جاتے ہیں۔ تو فرض جو رزق حلال ہے وہ پہلی چیز ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھایا جائے، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب سے یہ الفاظ، پاکیزہ الفاظ میری نظر سے گزرے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے میرا بھی اس پر عمل ہے، اور یہ پیغام آپ تک بھی پہنچ رہا ہے۔ حضرت صاحب جب کھانا کھاتے تھے تو ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرتے تھے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں شوق دلایا ہے کہ پہلی امتیں وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، وہ 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھانے پینے کی اجازت ملتی تھی، پھر جا کے ان کا روزہ پورا ہوتا تھا۔ لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی، حضور ہمارے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں دولت دے دے، اچھی دکان دے دے، پلاٹ دے دے، اولاد دے دے، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے شام تک، شام سے صبح تک
اللہ سے مانگتے تھے تو اپنی امت کی رہائی مانگتے تھے، یا اللہ میری امت کو یہ بھی رعایت دے دے، یہ بھی حکم میں تھوڑی سی تخفیف فرما دے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کو بڑی محبت ہے ہم سے، اس لیے فرمایا رمضان شریف میں سحری کے وقت اٹھا کرو، سحری کے وقت اٹھا کرو اور کھا پی لیا کرو تاکہ تمہارا روزہ کامیاب رہے، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ حضور فرماتے ہیں تمہیں تکلیف نہ ہو، میرے امتی کو دن کے لمبے دورانیے میں اسے بھوک اور پیاس کی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سحری کھانا سنت ہے، اور سحری کھانے کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری کے وقت جو لقمے تمہارے حلق سے نیچے اترتے ہیں، جو مشروبات تم پیتے ہو، وہ تمہارے معدے میں جا کر نور بن جاتے ہیں، اور اس نور کی نشانی کیا ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے، تو بٹن آن کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ روشنی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا تمہارے حلق سے اتر کر نور بن جاتا ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ کو نماز میں اور عبادت میں لذت آ رہی ہے، سکون آ رہا ہے، تو سمجھو وہ کھانا نور بن گیا ہے، جو تمہیں تھکنے نہیں دے رہا، جو تمہارے اندر روحانی پاور پیدا کر رہا ہے، اور سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں، اور مرد مسلمان تھکتا نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے اللہ کی عبادت ایسے کی کہ دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تابعی ہیں، صحابہ کی آپ نے زیارت کی، حضور کے صحابیوں کی زیارت کی ہوئی ہے، اس لیے مقام تابعی پر فائز ہوئے۔ آپ ایک دفعہ کوفہ سے مکہ شریف گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو چابی بردار سے فرمایا کہ اگر مہربانی ہو سکے تو کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیں، میں اندر جا کر نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اب بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے مسلمان جو وزراء ہیں، وزرائے اعظم ہیں، صدور ہیں، وہ جاتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ ان کے لیے باب کعبہ کھول دیتے ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں نا، جو 5 سال کے لیے حکمران بنے، زیادہ سے زیادہ 10 سال 8 سال کے لیے، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اللہ نے دلوں کی حکومت عطا فرمائی تھی، صدیاں گزر گئی ہیں اور آج بھی ان کی تحقیق پر ہم عبادت کر رہے ہیں اور دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے گود میں امام اعظم کو بٹھایا ہوا اور پیار فرما رہے ہیں۔ تو امام اعظم اندر گئے کعبہ شریف کے اندر، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوئے، 1 رکعت میں 15 سپارے قرآن پاک کی منزل پڑھ لی، پھر دوسری رکعت میں والناس کر لی، پورا قرآن کریم 2 رکعتوں میں پڑھنے والے کو امام اعظم کہتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرنے لگے، یا اللہ اب بھی میں نے تیری عبادت کا حق ادا، ہم کہاں ہیں؟ البتہ یا رب العالمین میں نے تیری پہچان کا حق ادا کر دیا ہے، تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف سے ہاتف غیب سے آواز آئی، ابو حنیفہ تیرے حق معرفت کی برکت سے تیرا حق عبادت بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ یہ جرمانہ نہیں ہے،
یہ کوئی آپ پر سزا نہیں ہے کہ 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں رمضان شریف میں. حال اللہ رسول جانتے ہیں کہ سارا دن آپ بھوکے اور پیاسے رہے, جسم میں ویکنیس آ گئی, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب 17 رکعتیں عشاء کی ہیں, 20 رکعتیں ساتھ اور بھی ملا لو. تو یہ تم پر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ظلم نہیں ہے, یہ سزا نہیں ہے, بلکہ رب چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکتا رہے, میں اسے عطا کرتا رہوں. اور جو اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے, روزہ آپ کے جسم کے اندر تمام فاسد اور غلیظ مادوں کو ختم کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے, اور ہمارا وجود پاک صاف ہو جاتا ہے فاسد مادوں سے, اور ان تمام جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے, اور بندہ نکھر جاتا ہے. جس طرح کپڑا دھلنے کے بعد نکھر جاتا ہے نا, ایسے ہی روزوں کے بعد بندے کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ رحمت کا عشرہ ہے. پہلا, اللہ سے رحمت مانگیں, ہر وقت رحمت, وہ تو ہر وقت عطا کرنے پر قادر ہے, عطا کرنے پر تیار ہے جی. تو رحمت, اللہ کی رحمت, اور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یہ جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اے حی و قیوم مولا ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. برحمتک نستغیث, ہم یعنی جمع ہو کر آپ مانگیں گے تو اس میں برکت ہے. اگر ہم استغیث کہیں گے, واحد متکلم کا صیغہ بولیں گے, پتہ نہیں وہ بے نیاز جو ہوا, وہ بے نیاز ہے, ہمارا زور نہیں ہے. لیکن جب ہم جمع کے صیغہ استعمال کریں گے, جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کے سارے نیک بندے شامل ہیں, اور ان میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, ہمارا سجدہ بھی قبول ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا وہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اچھا, کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں. رب سے صرف اردو زبان میں, پنجابی میں مانگتے رہو, یا اللہ میرے تے رحمت فرما, یا اللہ میرے تے رحمت فرما, وہ پھر بھی رحمت فرما دے گا. لیکن ان الفاظ کا چناؤ اس لیے ہے کہ یہ پروردگار نے خود عطا فرمائے, کیونکہ لفظوں کا بھی اپنا اپنا درجہ اور مقام ہے, الفاظ کا بھی اپنا درجہ اور مقام ہے, ہر ایک لفظ کی اپنی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے. الفاظ تھوڑے, حضور جب بھی بیان فرماتے تھے ہماری طرح, ہم تو ایک بات کو اتنا لمبا کرتے ہیں, سننے والے عاجز آ جائے, بس یار چپ کر جا, ہم تیری بات سمجھ گئے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا, الفاظ انتہائی مختصر گنتی کے, اور جب ان پر غور کرتے جاؤ تو سمندروں سے بھی گہرے. جیسے سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, گنتی کے لفظ انما الاعمال بالنیات, 3 الفاظ. اب اس کو غور کر لیں, پورے دفتروں کے دفتر لکھ دو, حضور کی اس حدیث پاک کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو سرکار کے الفاظ مختصر اور معانی اور مفاہیم سمندروں سے بھی گہرے. تو آئیے یہ الفاظ سبقاً کسی عالم سے پڑھیں, کسی حافظ صاحب سے, کسی بزرگ سے علم دین حاصل کیا کریں, اور علماء سے رابطہ رکھا کریں. ان سے جتنے آپ قرب حاصل کریں گے آپ کی شخصیت میں اتنا اس کا اثر ہوگا. کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, بابا فرید الدین جیسے, داتا گنج بخش جیسے, ان کو اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا, یقین کامل کے پہاڑ تھے. یہ لوگ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ان کا اللہ کی ذات پر یقین, توکل, بھروسہ, ایمان
ہر لمحے بڑھتا رہتا تھا. جس طرح آپ کے پیسے بڑھتے رہتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا یقین ہر وقت اس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ عین الیقین سے وہ حق الیقین تک پہنچتے ہیں، بڑے پرسکون ہو کر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. جس طرح اللہ پاک راضی اس طرح بندہ راضی. اب اندازہ لگائیں، آپ ان بزرگوں کے مزار پر جائیں تو ہمارے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ مانگتے تو اللہ سے ہیں نا، اور مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، لیکن ضد نہ کریں کہ اب اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور جن کو اللہ پاک نے یہ اپنے اعزاز عطا فرمائے ہیں ان کا وسیلہ مانگو گے تو وہ جلدی عطا فرمائے گا. وہ عطا تو اسی نے کرنا ہے، لیکن جب پیاروں کا وسیلہ پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. تو جب نیک لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ صبح شام آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہوں گے، کبھی بھی آپ اندازہ وہ خود تجربہ کر لیں، کسی مایوس بندے کے پاس بیٹھو گے وہ مایوسی کی باتیں کرے گا، آپ کا دل بجھ جائے گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ کام بھی نہیں کروں گا، اس میں بھی مجھے منافع نہیں ہوگا، اس میں بھی مجھے گھاٹا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ بیٹھے جو ایک مایوس بندے کے پاس ہے. اور اگر آپ کسی ول پاور جس کی مضبوط ہو، جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں وہ آپ کو گھبرانے نہیں دے گا، وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. آپ اس کے پاس سے اٹھ کر جائیں گے، اپنے آپ کے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے. اور حضور کا بھی یہی فرمان ہے کہ پہلے سوچ سمجھ لو یہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جب یہ فیصلہ کر لو کہ یہ میں نے روزی کمانے کے لیے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ سفر کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، جب ارادہ کر لو تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کر کے اس کو کر گزرو، پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو. اور یہ تو سادہ سی باتیں ہیں جو میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف نے فرما دی کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ تو جو دقیق اور مشکل باتیں جو کتابوں میں تھیں، جو وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے نے، حضرت شاہ حسین نے، بابا فرید نے، اور حضرت بلے شاہ صاحب نے، اور حضرت میاں محمد بخش صاحب نے، ان مشکل باتوں کو آپ عام لوگوں کے لیے آسان لفظوں میں بیان کر دیا تاکہ انہیں سمجھ آ جائے اور یہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. میری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ عبادت سے گھبرایا نہ کرو، عبادت سے جی نہ چرایا کرو. جیسے مکان کی چھت ہے، آپ نے دوسری منزل پر جانا ہے تو لفٹ کے ذریعے جاؤ گے نا، یا سیڑھی کے ذریعے جاؤ گے، ایسے ہی ہے نا. اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ چھت پہ آپ کے لیے یہ انعام پڑا ہے تو آپ اس سیڑھی کے ہر زینے کو طے کرتے ہوئے چھت پر جائیں گے اور اپنی انعام حاصل کریں گے. تو پروردگار عالم نے یہ جو نماز اور روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، یہ اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی ہیں. ان سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، اللہ کی ذات سے ملتے جاؤ. اور جو نہیں چڑھے گا تو اسے انعام کیسے ملے گا؟ ماشاءاللہ. جو اس سیڑھی پر نہیں چڑھے گا جزاکم تو وہ انعام کیسے پائے گا؟ لہٰذا ہر سجدہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہر سجدے سے بندے کا درجہ بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ اوپر والی سیڑھی پر چڑھا جاتا ہے، اوپر والے زینے پر چلا جاتا ہے. اور سجدے کرتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جاؤ. تو رمضان شریف میں ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے. اس سے ہمیں اللہ پاک فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا